جمعۃ المبارک اور شب برات یہ دونوں ایک ساتھ ہے، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ کلمات پڑھ لو، یہ تسبیح پڑھتے ہی تمہارا مقدر بدل جائے گا، تمہاری تقدیر بدل جائے گی، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن بھی سارے دنوں کا سردار دن، یہ دن بھی فضیلت والا، شب برات بھی فضیلت والی، اور جب یہ دونوں اکٹھے آتے ہیں پھر دن میں یہ تسبیح پڑھی جائے یا رات میں پڑھی جائے، اس تسبیح کو پڑھنا ضائع نہیں جاتا۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے مقدر سنورتا ہے، جو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں وہ فوراً قبولیت اختیار کر جاتے ہیں، اس لیے اس میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اس لیے جو شخص یہ کہتا ہے میری کوئی دعا نہیں قبول ہوتی، بس یہ کلمات پڑھنے کے فوراً بعد جو بھی مانگے گا، جتنا بھی مانگے گا، فوری اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کی فضیلت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور جمعہ کے روز مرنے والے سے قبر میں سوال بھی نہیں کیے جاتے۔ یہ جمعہ کا دن ایسا ہے کہ جس میں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ باقی دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اس دن میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ 6 لاکھ مسلمانوں کو عذاب جہنم سے نجات عطا کرتا ہے، یعنی کہ جمعہ کے دن ہر گھنٹے میں اتنے لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے اور ان کو عذاب نار یعنی جہنم کے عذاب سے نجات دی جاتی ہے، اور 24 گھنٹوں میں اندازہ لگائیے کہ کتنے لوگ عذاب سے نجات حاصل کر جائیں گے۔ پھر یہ رات جس کے بارے میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، ان لوگوں کی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو یہ رات، یہ دن اس قدر فضیلت والا ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آپ نے یہ مختصر سی تسبیحات کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے۔ آپ کے ہاتھ کی انگلیوں کے اگر دانوں کو اکاؤنٹ کیا جائے تو یہ بھی اسی طرح 33 بنتے۔ یہ 33 بار کی تسبیح بڑی مشہور ہے، جس کو آپ 33 بار سیدہ فاطمہ کی تسبیح بھی ایک پڑھی جاتی ہے۔ یہ 33 کا عدد خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے آج اگر 33 بار یہ کلمات آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے، اگر 70,000 بھی حاجتیں ہوں تو اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ آج اس کی رحمت کا در کھلا ہے، آج اس کی بارگاہ سے مانگ لو جو مانگا جاتا ہے، جتنا بھی مانگو گے تمہارے خالی دامنوں کو بھر دیا جائے گا، کیونکہ یہ وہ رات، یہ وہ دن ہے کہ جس میں بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسی وقت عطا فرما دیتا ہے۔ اب تاخیر نہیں ہوگی، چند منٹوں کے بعد آپ اس کے معجزات خود اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب ذرا سنیے گا، آپ نے کون کون سی تسبیحات کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہو کر آپ اپنے گھر میں جہاں کہیں بھی ہیں، دنیا کے جس کونے میں اس وقت موجود ہیں، جہاں جمعہ کا دن ہے یا شب برات کی رات ہے، آپ وہیں پر اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ اگر سارے کام چھوڑ کر بھی یہ عمل کرنا پڑے، یہ تسبیح پڑھنی پڑے، تو آپ سارے کام چھوڑ کر بھی اس تسبیح کو پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر 7 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ درود پاک کا طریقہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس طرح آپ نے یہ درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں بالکل ایک ایک لفظ کر کے سمجھاؤں گا تاکہ کوئی بھی بھائی، کوئی بھی بہن اس عمل سے، اس برکت سے محروم نہ رہے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ جلدی کریں، تاخیر نہ کریں، گھر والوں کو کروائیں، دوست احباب تک یہ پہنچائیں، ہر شخص اس کو کر لے، کیونکہ آج جمعہ کا دن، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا الجمعۃ حج المساکین، جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز یہ مساکین کے لیے، مسکینوں کا حج ہے۔
دوسری روایت میں ہے کہ جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آتا ہے اس کا پہلے نام لکھا جاتا ہے۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ پاک کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آنے والا اس طرح ہے جو مینڈا صدقہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والا مرغی صدقہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے وہ انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے اور وہ خطبہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ فرشتے اپنے نامہ اعمال والے رجسٹر کو لپیٹتے ہیں اور آ کر امام کا خطبہ سننے لگ جاتے ہیں، تو باقی بعد میں آنے والے لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس عمل کو کر لیں۔ اس عمل کے کرنے والے کا نام اللہ کے نوری ملائکہ لکھ لیں گے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی جمعۃ المبارک کے دن کو پائے اور اس طرح میری ذات پر درود پاک پڑھے، میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور اب آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے، ایک اسم مبارک جس کو آپ نے پڑھنا ہوگا، بالکل مختصر سی تعداد کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرتے جانا ہے۔ پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک۔ اور اسم مبارک کچھ آیات ہیں اور کچھ کلمات ہیں، کچھ دعائیں ہیں جو ہماری آج کے دن مانگی جائیں گی، اور یہ دعائیں اور یہ وظائف پڑھنے کے بعد ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو شخص یعنی کہ آج کے دن کی عبادت کرنے کے بعد ہماری خصوصی دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو دوستو اسی طرح آپ یہ عمل رات بھی کر سکتے ہیں، دن بھی کر سکتے ہیں، تو کیونکہ رات بھی فضیلت والی ہے، دن بھی فضیلت والا ہے۔ اب رات میں بھی رب کی رحمتوں کا نزول ہے، دن میں بھی رب کی رحمتوں کا نزول ہے۔ رات بھی فرشتے زمین پر اترے ہیں، دن بھی فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ اس لیے اب آپ اسی ترتیب کے ساتھ جیسے جیسے اس عمل کو کرتے جائیں گے ویسے ویسے تمہارے لیے رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے، یا وہابو، یا وہابو۔ اور یہ وہ اسم مبارک ہے جو فقیروں کو غنی کر دیتا ہے، فقیروں کو مالدار بنا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ دینے والا۔ اس لفظ کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا، ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس سے چاہے جتنا چاہے جس وقت چاہے عطا فرما دے، دوسروں پر مال و دولت نشاور کر دے۔ اس طرح بے سوال عطا فرمانے والے کو وہاب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہاب، جو اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی ہے نہیں جو اس سے بغیر مانگے ملے۔ رب وہ ہے کہ جس سے بغیر مانگے ملتا ہے، اور یہ اسم مبارک پڑھنے والا زبان سے کچھ نہ بھی مانگے تو رب اتنا عطا کرتا ہے کہ ساری زندگی نہ اس کے گھر سے پیسہ ختم ہوتا ہے نہ اس کی جیب سے دولت ختم ہوتی ہے۔ تو اس کے باوجود اگر آپ لوگ اس عمل کو نہ کر سکے، اس عمل کی برکتوں سے، اس دن کی برکتوں سے محروم رہے، تو سوائے بد نصیبی کے آپ کے ہاتھ اور کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے جنہوں نے رات ضائع کر دی اب دن کو فائدہ اٹھا لیں۔ جو لوگ رات کو عبادت نہیں کر سکے ان کے پاس آج دن موجود ہے، اگر یہ بھی موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر سوائے پچھتاوے کے آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے دوستو اب آپ نے یہ اسم مبارک، پہلا جو اسم مبارک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایسا ہے کہ جو چیز مانگیں گے مل جائے گی، غربت اور تنگی رزق کا حل ہو جائے گا، اور اچانک ذرائع آمدن میں یکدم اتنے اضافے کے آثار پیدا ہوں گے کہ تھوڑے سے عرصے میں ہی اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ اور جب بھی کوئی آپ کو مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کے پاس گھر نہیں ہے، اس کا تصور کر کے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کا گھر مال و دولت سے بھر دیا جائے گا۔ تو یہ اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہوگا اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف 12 مرتبہ۔ تو 12 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرا اسم مبارک پڑھنا ہے،
اس کو اور 33 بار جو اس میں مبارک پڑھنا ہوگا وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا۔ پہلے ذرا یہ ترتیب سن لیجئے گا، زیادہ لمبا عمل نہیں ہے، بالکل مختصر سا ہے، کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، بالکل آسان سا ہے، سادہ سا ہے، ہر بہن بھائی ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اور شادی کے اصول کے لیے جن کے رشتے تو ہو چکے ہیں لیکن پیسے پاس نہیں ہیں کہ تاکہ وہ اپنا سامان خرید سکیں اور شادی کے لیے انتظامات کر سکیں، تو ان کے لیے ایسی جگہوں سے مالی اسباب کا انتظام ہوگا کہ وہ خود حیران رہ جائیں گے، خود حیران ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ حصول مال کا فوری طور پر کوئی ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب دوستو اسی طرح کشادگی رزق اور قرضے کی ادائیگی والے لوگ جن کے پاس جو مقروض ہیں، جن کے پاس قرضہ اتارنے کی رقم نہیں ہے اور لینے والے بار بار تنگ کر رہے ہیں، اب وہ لوگ یہ عمل کریں گے تو قرضے کے پیسوں کا فوراً انتظام ہوگا۔ اگر آپ یہ عمل اسی ترتیب کے ساتھ کر لیتے ہیں تو آپ آج ہی دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی شخص آ کر آپ کی مدد کر جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے ایسا انتظام ہوتا ہے، ایسی جگہوں سے پیسہ آ جاتا ہے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ اس میں مبارک پڑھا۔ یہ کہتے ہیں ہمیشہ دولت مند رہنے کا عمل۔ اس وظیفے کا نام کیا ہے؟ ہمیشہ دولت مند رہنے کا عمل۔ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اسے زندگی میں کبھی مال کی کمی نہ آئے، ہمیشہ دولت مند رہے، ضرورت کے مطابق رزق ملتا رہے، اس کو چاہیے کہ اس عمل کو آج کے دن ضرور کر لے۔ اگر کوئی شخص پڑھا لکھا ہے، اپنی قابلیت کے مطابق ملازمت چاہتا ہے، بہت کوشش کر چکا ہے، امتحانات بھی پاس کیے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی راستے میں بندش آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، بس اس عمل کو کر لے، ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، ساری دشواریاں ختم ہو جائیں گی، سارے معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے چاہا تو تمام کاموں کے اندر کامیابی ملے گی۔ اب جو دوسرا اس میں مبارک ہے اس کو ذرا سنیے گا، اس کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بھی دولت کے ساتھ ہے، اور یہ اس میں مبارک ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اے رزق دینے والے، بہت زیادہ دینے والے، اے رزق دینے والے۔ اب رزق وہ اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، دیکھیں یہ اس میں پاک بڑا جمالی ہے۔ رزق ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کو رزق دینے والا ہے، یہ اس میں پاک فراغی رزق کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتا ہے، رزق کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات عطا کرتا ہے، حصول رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، مفلسی دور ہوتی ہے، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے ہر مشکل کام آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ حصول رزق کے سلسلے میں نئے نئے اسباب تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس وظیفے کو کرنے سے راہیں کھل جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو اب آپ کے پاس موقع ہے اپنے لیے رب کی بارگاہ سے رزق کے خزانے کھلوانے کا۔ اس کے برکت سے دن بدن رزق تمہارا بڑھتا چلا جائے گا، گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی، کبھی رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے دوستو یہ وہ لمحات ہیں، ہر سال لوگ شب برات میں یہ عمل کرتے ہیں تو پھر ہمیشہ کے لیے ان کی روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو اب آپ اللہ کے حضور یہ عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے، پھر دیکھیں رب تمہارے لیے کیسے رزق کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ تو دوستو اب آپ نے یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے صرف اور صرف 24 بار۔ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جیسے آسانی ہو آپ اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد رزق والی سورت پڑھی جائے گی جس کے ذریعے اللہ رزق کی تقسیم فرماتا ہے اور رزق عطا کرتا ہے، اور اس سورت کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے۔ جیسے آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی پالنے والا ہے۔ اب کتنے جہان ہیں؟ 18,000 عالم ہیں، 18,000 جہان ہیں، ہر ایک جہان الگ ہے، انسانوں کا جہان الگ ہے، جنوں کا جہان الگ ہے، فرشتوں کا جہان الگ ہے، پرندوں کا جہان الگ ہے، اس طرح کے 18,000 جہان ہیں، 18,000 عالم ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر ایک عالم کا رب ہے، ہر ایک کو پالنے والا ہے۔ پھر اندازہ لگائیے کہ خدا کی قدرت کہاں تک ہے، خدا کی بادشاہت کہاں تک ہے، خدا کس قدر اپنے بندوں کو غنی کر رہا ہے،
لیکن اس کے باوجود اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی، اس لیے کہ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو رب آپ کو عطا فرما دے تو اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آتی، اتنی بھی کمی نہیں آتی جیسے کوئی چڑیا سمندر سے ایک چونچ پانی لے، اگر وہ آپ کو غنی کر دے، مالا مال کر دے، آپ کو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں عطا کر دے، تو اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی، اس کے خزانے اتنے وسعت والے ہیں۔ اس لیے رکے ہوئے کام ہوں، رکی ہوئی دکان ہو، رکے ہوئے مسائل ہوں، اس کی برکت سے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ اب جس سورت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں نا، یہ سورت قرآن مجید میں سب سے زیادہ فضیلت والی سورت ہے۔ اس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت پڑھنا نامہ اعمال میں حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ یہ سورت پڑھنا یہ عرش کے خزانے سے اللہ تعالیٰ نے نیچے سے نازل فرمائی، یعنی عرش کے خزانے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، اور حضور فرماتے ہیں یہ سورت شفا بھی ہے، اور اس سورت کی فضیلت کئی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ اس لیے یہ سورت پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رات کو وقت تھا، میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی تہجد کی نماز میں یہ سورت پڑھ رہے تھے۔ اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اگر آپ زندگی کے ہر میدان میں پہلے نمبر پر آنا چاہتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں ہر شعبے میں آپ کو ہمیشہ پہلا نمبر ملے، آپ کا ہر شخص ادب کرے، احترام کرے، محبت کرے، پیسے روپے میں آپ ہمیشہ پہلے نمبر پہ آئیں، تو پھر آپ نے اس دن میں اس سورہ مبارکہ کو ضرور پڑھنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک صحابی نے اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، حضور نے اسے سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو ٹھہر گئے اور پھر سورت کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی نے سورت مکمل پڑھ لی تو اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فی القرآن مثلھا، یعنی قرآن مجید میں اس جیسی کوئی سورت نہیں نازل ہوئی، یہ واحد سورت ہے جس کو 2 بار نازل کیا گیا۔ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ میں، ایک بار مدینہ منورہ میں، اور یہ وہ صورت ہے جس کے نازل ہونے پر شیطان چیخیں مار کر رویا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں شیطان 4 موقعوں پر رویا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے چیخیں ماری ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا، اس پر لعنت برسائی، اس وقت چیخیں مار کر رویا۔ دوسری مرتبہ جب اسے زمین پر اتار دیا گیا۔ تیسری مرتبہ جب اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ چوتھی مرتبہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو وہ داڑیں مار کر روتا تھا، کیونکہ یہ ایک خزانہ عرش کے نیچے سے، ایک خزانے سے، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ادھر سے نازل ہوئی ہے۔ تو پھر اس سورت کی فضیلت اور مقام و مرتبہ کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس کے تو 20 نام ہیں، اس کے مختلف نام رکھے علماء نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث پاک میں مختلف اس کے ناموں کو بیان فرمایا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم کو جہاں سے بھی پڑھا جائے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آیات کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، اس کے علاوہ خصوصی ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے، اور پھر آج کے دن 70 گنا زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس لیے آپ جب پڑھیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں کس قدر رب کائنات نیکیاں لکھ دے گا۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس کی تعداد تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن عمل کو زیادہ ٹائم کی وجہ سے چھوڑنا یہ بدقسمتی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی ہی قسمت والا ہوگا۔ یہ 5-7 منٹ کا عمل ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو کرتے ہوئے، حد 10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو اگر 10 منٹ آج آپ نکال لیتے ہیں تو یہ 10 منٹ نہیں، یہ آپ کی زندگی کے 10 سال کے لیے کافی ہوں گے، کیونکہ مفسرین فرماتے ہیں ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت جبریل علیہ السلام بھی حاضر خدمت تھے، اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا،
اس فرشتے نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نوروں کی خوشخبری ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور عطا نہیں کیے گئے، ان میں سے ایک نور یہ سورہ مبارکہ ہے، دوسری سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہے، جو شخص اس کی تلاوت کرے گا اسے ہر حرف پر خصوصی ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس پر خصوصی انعامات ملتے ہیں۔ اب ان انعامات میں سے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ سب سے بڑا انعام آپ کو ملے گا کہ آپ زندگی میں کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اور آپ کی ساری حاجتیں اس عمل کو کرنے سے آج ہی حل ہو جائیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ، لفظ آمین کے ساتھ، یعنی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھنی ہے، آخر میں لفظ آمین بھی ہر بار پڑھنا ہے، اسی ترتیب، کیونکہ آمین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا، اور اس کو آپ نے 113 مرتبہ پڑھنا ہے، 113 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب 33 مرتبہ جو تسبیح پڑھنی ہے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اس کو، وہ کون سی تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے اس کو ذرا سن لیں۔ وہ آپ نے یہ پورا عمل کرنے کے بعد لاسٹ میں پڑھنی ہے، اور اس تسبیح کے پڑھنے سے، وہ تسبیح فرشتوں کی تسبیح ہے، اور وہ تسبیح ہے کہ جس کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، اور جو بندہ وہ تسبیح پڑھتا ہے اس کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب دعا سن لیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی، سبحان الشافی الکافی، یعنی لا الہ الا اللہ، یہ بھی کلمات ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کو سب سے بہترین ذکر کہا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ کلمات کیا ہیں؟ یہ کلمات اتنے آسان ہیں، اتنے مجرب ہیں، اگر بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دنیا کی کمی کی شکایت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فرشتوں اور مخلوق کی اس تسبیح سے کہاں غافل ہو جس کی برکت سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، میں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر حضور سے پوچھ لیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس کو آج پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے والے کے لیے دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور ہر تسبیح کے بدلے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک اس کے لیے تسبیح کرتا رہے گا۔ تو اب آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ دعا رد نہیں ہوگی، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔